الحمد لله نحمده ونعوذ بالله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونزامنا وسراجنا مولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته والشهداء محبته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى النبي والكرم وآله وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ اور ہدیہ استعمال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وأصحابه دائما أبدا من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت کے لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے خود سکی پتیاں پتلی پتلی گلے خود سکی پتیاں ان لبوں کی نزاکت کے لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھیں اور وہاں وہ سنیں ہم یہاں سے پڑھیں اور وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام وہ ولی جن کے در کے گدا ہے ولی وہ ولی جن کے در کے گدا ہے ولی اس امام ولایت پہ لاکھوں سلام سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضی سیدہ فاطمہ زوجہ مرتضی دختر جان رحمت پہ لاکھوں سلام سر جھکایا نہ باطل کے آگے کبھی سر جھکایا نہ باطل کے آگے کبھی ابن خاتون جنت پہ لاکھوں سلام کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام معزز سامعین و حضرات اور حاضرین مجلس اور اسٹیج کے جلوہ فروز قابل صد احترام اس گاؤں کے خطیب صاحب بھی حافظ صاحب بھی سادات کرام بھی اور تمام سامعین کو پھر ایک مرتبہ میں مؤدبانہ سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ
سب سے پہلے جہاں کہیں بھی آپ جاؤ بنیادی باتیں ضروری ہیں، آپ کے ذہن میں رکھ کر جاؤ گے تو جو کچھ بھی بولا جائے گا سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلی بات، بنیادی بات یہ ہے کہ ایک نصاب ہے جو جامعہ نظامیہ سے شائع ہوا ہے حیدرآباد، اہل خدمات شرعیہ اس کا نام ہے۔ اہل خدمات شرعیہ میں تقدیر کا ایک باب قائم کیا ہے۔ تقدیر، علماء کرام، عرفاء کرام تقدیر کی بحث پر روک لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تقدیر پر بحث نہ کرو۔ وجہ کیا ہے جاننے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ انسان جب تقدیر کے پیچھے دوڑے گا تو اس کے کم علمی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اپنے دماغ سے وہ فیصلہ کرنے کے لیے نکلے گا تو وہ بہت سے غلط فیصلے کرے گا۔ مثال میں آپ کے سامنے بتاؤں، یہ ہر خطیب کا رونا ہے، ہر امام کا رونا ہے۔ یہ کیا تو کہاں ہر کسی سے کہا جائے کہ بھائی تو کام تو بڑا اچھا کرتا ہے مگر نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ 11ویں وغیرہ بہت اچھی طرح سے کرتا ہے، کنڈے وغیرہ بھی کرتا ہے، جھنڈے وغیرہ لگاتا ہے، مگر نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ مسجد بنا رہے ہیں، چندہ بھی اچھی طرح لکھاتا ہے، بڑی بچیوں کی شادی کروانا ہے تب بھی اپنی طرف سے پیسہ زیادہ ماحول لگاتا ہے، مگر نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو ہمارے یہاں جب پوچھا گیا تو جواب یہ ملا کہ بھائی جو تقدیر میں ہے وہ ہوگا، ہماری تقدیر میں نماز پڑھنے کا ہے تو ہم پڑھیں گے، نہیں ہے تو آپ کے بتانے سے ہم کیا پڑھیں گے؟ جو تقدیر میں ہے وہ ہوگا۔ اب دیکھو خرابی یہاں پیدا ہوئی، یہ اپنے منمانے ڈھنگ سے تقدیر کے نام پر ایک دھبا لگا رہا، جو کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ یہ بھول گیا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا، مگر اس کو یاد دلانے پر اس نے کہا کہ جو تقدیر میں وہ ہوگا۔ زیادہ زور دے کر پوچھو گے تو جواب یہ دے گا کہ تقدیر میں اللہ لکھا ہی نہیں ظہر کی نماز پڑھنے کے، تو ہم کائے کو پڑھیں گے؟ اب بتانا یہ چاہتا ہوں خدا کی قسم، دو باتیں باریک ہیں، وہ تقدیر والوں ہی کو سمجھ میں آتی ہے، باقی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کیا؟ ایک بات، اللہ نے جس طرح لکھا ہم مجبور ہو کر اس طرح کر رہے ہیں۔ چلو گئے ایمان سے، اللہ نے جس طرح لکھا اسی طرح مجبور ہو کر کر رہے ہیں، تو ایک کہنے والا گیا ایمان سے۔ اب یہ کہنے والا کہ بچ گیا وہ ایمان کے ساتھ ہے، وہ کون ہے؟ تو کہا جس طرح ہم کرنے والے تھے اللہ اپنے علم سے اس طرح لکھا، یہاں ایمان ہے۔ تو یہ سارے بیانات ہو تقریر میں سنو آپ، بیان اب اسٹیجی پروگرام یہاں سنو، مسجد میں جا کر سنو، جہاں کہیں آپ کا جی چاہے ٹیپ ریکارڈ میں سنو، ہمارے موبائل میں سنو، جہاں کہیں جو سنو، مگر جو ہوگا وہ ہوگا۔ تقدیر کی بحث میں عجیب غریب جو حدیث مبارکہ پڑھنے کو ملا، اس میں یہ بات تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کچھ ہونے والا ہے نہ اسے تو رکا سکتا ہے نہ اس میں بڑھا سکتا، تو کر کیا کر سکتے ہیں؟ تو کہا بلغوا عنی، بلو آیا پہنچا دے دوسروں تک جو تو آیت بھی جانتا۔ کام ہمارا کا ہے بتا دینا، کوئی کرے یا نہ کرے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ارے تقدیر لوگوں کی تو یہ بھی کوئی اسپتال میں پیدا ہوتا ہے، کہیں گلی کوچوں میں پیدا ہوتا ہے، کوئی اپنی ننیال میں پیدا ہوتا ہے، کوئی ددیال میں پیدا ہوتا ہے، کوئی اپنے ابا کے یہاں پیدا ہوتا ہے، کوئی ابھی اماں کے یہاں پیدا ہوتا ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ کوئی اسپتال میں یا روڈ پر یا اپنے مکان میں پیدا ہو تو یہ اس کی تقدیر ہے، مگر تقدیر میں وہ تقدیر لاجواب ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو۔
مقدرات